يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم. محترم ناظرین، آپ کے حضور سلسلہ وار پروگرام پیش ہو رہا ہے جس میں ہم اللہ کے آخری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں جو آپ نے اپنے وصی برحق علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے عطا کی اور نسل در نسل ائمہ اطہار علیہ السلام کے ہاتھوں منتقل ہوتے ہوئے یہ احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچ گئے. علماء نے ان وصیتوں کو اکٹھا کرنے میں اپنی کاوش دکھائی اور جمع کیا تو ان کی تعداد 150 سے زیادہ ہیں. اور ہر وصیت سے مراد نہیں ہے کہ ایک عبارت ہو، ایک کلمہ ہو، ایک مطلب ہو، نہیں، بلکہ ایک وصیت کبھی کئی صفحوں پر مشتمل ہو، ایک وصیت کبھی کئی احادیث پر مشتمل ہو. ہم ان وصیتوں کو جو نقل کر رہے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات کی روح سے وصیت کی جو اہمیت ہیں اور وصیت نہ کرنے کی جو مذمت احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور وصیت اگر کوئی مومن کر لے اور اس وصیت کے بعد کوئی اس کی وصیت کے اندر تبدیلی لے آئے، اگرچہ وہ شخص جو وصی ہے، جس کو وصیت سونپی گئی ہے، وہ ہی اس تبدیلی کو کیوں نہ لائے، قرآن مجید کی واضح آیت کی روشنی میں اس کی کافی مذمت ہو چکی ہے. اور جو شخص، جو مومن، جو مسلمان وصیت کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے اس کی بھی مذمت ہوئی ہے. لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے کہ جب بھی خصوصاً موت کے آثار نزدیک ہو تو حتماً اپنی اہم چیزوں کے بارے میں وصیت، واجبات کے بارے میں وصیت، اگر کوئی واجب چھوٹ گئی ہے تو وصیت، اگر کسی کا مال اموال یا کسی کا حق اپنے گردن پہ ہو تو اس کے بارے میں وصیت. اور ان میں سے سب سے زیادہ وصیت کے جو حقدار ہیں پوری امت کے باپ کی حیثیت سے رسول گرامی اسلام اور آپ کے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام وصیت کرنے کے حقدار ہیں. تو رسول گرامی اسلام نے اپنے وصی برحق علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے جو وصیتیں فرمائیں ہم سلسلہ وار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج ہم اپنے اس پروگرام میں رسول گرامی اسلام کی ایک اور وصیت پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس کا ترجمہ معمولاً ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ دوستو ائمہ اطہار کی فرامین کی وضاحت اور اس کی تفسیر، اسی طرح سے قرآن مجید کی آیات کی وضاحت اور تفسیر، یہ تو علماء کا کام ہے. یہ ہماری جو ذمہ داری ہیں اپنی بساط کے مطابق، اپنی کم علمی اور کم فہمی کے مطابق، صرف اس لیے کہ ہم عوامی سطح پر بھی ان چیزوں سے محروم نہ رہیں، سمجھنے سے، سننے سے اور عمل پیرا ہونے سے، اس لیے کہ بسا اوقات ایک کم علم شخص بھی کسی حدیث کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی رسول گرامی اسلام سے نقل کریں اور آپ سننے والے، دیکھنے والوں میں ایسی ہستیاں بھی ہوں جن کی ظرفیت اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اس حدیث سے اپنی پوری زندگی کو بدل دیں. ہم اس امید سے بیان کر رہے ہیں اور آپ کے دعاؤں کا بھی طلبگار کہ آپ کی دعاؤں کی وساطت سے انشاءاللہ اللہ یہ توفیق اس بولنے والے کو بھی، نقل کرنے والے کو بھی
اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو بھی عطا فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول گرامی اسلام کا یہ ارشاد ہے، یا علی، اے علی، ما من عبد، کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، الا وله جوانی و برانی، مگر یہ کہ اس شخص کے لیے ایک جوانی ہے اور ایک برانی ہے۔ یہ عربی دو کلمے ہیں جس کو رسول گرامی اسلام نے اپنی وصیت میں استعمال کیا ہے۔ اب یہ دو کلمے جو اس عبارت میں، اس وصیت میں آیا ہے، ایسا ہے کہ خود رسول گرامی اسلام اپنی وصیت میں اپنے وصی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے لیے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ وہ یہ کہ یعنی سریرہ و علانیہ، یعنی ہر ایک کے لیے ایک سر اور راز ہوتا ہے، ایک اندرونی معاملہ ہوتا ہے جو سب سے پوشیدہ ہے، وعلانیہ، اور اس کے لیے ایک ظاہر ہے، یعنی ہر کوئی انسان کسی بھی حالت میں، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، اس کے لیے دو حالتیں ہیں، اس کے لیے ایک ظاہر ہے، اس کے لیے ایک باطن ہے، یعنی سریرہ و علانیہ، یعنی کچھ چیزیں وہ پوشیدہ رکھتے ہیں، اپنے اندر خود جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا، ہر ایک سے پنہان، اور دوسری جو چیز انسان کی واضح ظاہر، ہر کوئی اس کو جان لیتا ہے۔ فمن اصلح جوانیہ، فمن اصلح جوانیہ اصلح اللہ عز وجل برانیہ۔ میں اپنے مومن جوان، نوجوان بہن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ رسول گرامی اسلام جیسی شخصیت کہ جن کی صداقت پر مشرکین مکہ متفق تھے، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے اپنے علماء کی زبانی سن رکھا ہے کہ کتابوں میں جو واقعہ نقل ہوا ہے، جب آپ نے اپنی رسالت کا آغاز کرنا چاہا، اعلان کرنے کا جب حکم ہوا، اس وقت آپ تشریف لے آئے اشراف قریش کے ساتھ، اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ، سب کو بلا لیا کوہ ابو قبیس کے نزدیک، اور اعلان کیا سب آ جائیں، تو سب جمع ہو گئے۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو اس وقت حملہ آور ہونے والے ہیں، تم کیا کرو گے؟ بیک صدا ہو کر سب نے کہا، عرض کیا، ہم مانیں گے آپ کی بات کو اور قبول کریں گے، اس لیے کہ اب تک سوائے سچائی اور امانت داری کے ہم نے آپ سے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ صادق الامین، اب اس صداقت پر اللہ نے بھی مہر لگا دی کہ ہمارا رسول جب تک وحی نہ ہو یا وحی کے علاوہ کوئی چیز فرماتا نہیں، کوئی بیان فرماتا نہیں، جو کچھ بیان فرماتا ہے ہماری طرف سے ہے، وحی ہے۔ تو اس حبیب خدا کی زبانی یہ حدیث، یہ وصیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے، نوجوانوں اور جوانوں کی توجہ کا طلبگار ہوں، فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک جوانی ہے اور ایک برانی ہے، یعنی اس کے لیے ایک ظاہر ہے تو اس کے لیے ایک باطن۔ اب جو بھی شخص اپنے اس باطنی کیفیت اور حالات میں تبدیلی لے آئیں، اس کی اصلاح کر لیں، اس کو برائیوں سے پاک کر لیں، اس کو اللہ کی مخالفتوں سے پاک کر لیں اور پاک و پاکیزہ قرار دیں، تو اس صورت میں اس کا کیا اثر ہوگا، اس کے کیا فائدے ہوں گے، کیا کچھ انسان کو اس کے بعد ملے گا۔ تو ارشاد ہو رہا ہے، اصلح اللہ عز وجل برانیتہ، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی خود بخود صحیح اور ٹھیک کر لے گا، اس کی اصلاح فرمائے گا۔ دوستو عجیب جملہ ہے، یعنی جو شخص اپنی پنہانی چیزوں کی اصلاح کر لے، وہ چیز جو انسان خود جانتا ہے اور اس کا پروردگار
ہر وہ چیز جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، کوئی بھی نہ ہو تو اس کا مرتکب ہو جاتا ہے اللہ کی مخالفتوں میں سے۔ اب یہ انسان اپنی ان مخالفتوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، کب؟ کس وقت؟ اس وقت جب کوئی بھی اس کو نہیں جانتا سوائے پروردگار کے۔ اگر کوئی اصلاح کر لے اپنے اندرونی حالتوں کی، کیفیت کی، ہر اس چیز کی جسے وہ خود جانتا ہے سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں جانتا، خصوصاً وہ گناہ، وہ مخالفتیں جو انسان کے اندرونی کیفیت کو خراب کر دیتی ہیں، انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں، خصوصاً جس مثال کو علماء پیش کر لیتے ہیں حسد کے نام سے۔ دوسرے مومن کو دیکھ کر، دوسرے مومن کی ترقی دیکھ کر، دوسرے مومن کے گھر میں مال و دولت میں آنے والی تبدیلیوں اور برکتوں کو دیکھ کر، دوسرے مومن کے گھر کے ماحول اور حالات کو دیکھ کر، اس کے سکون و اولاد کو دیکھ کر انسان کا جل جانا، یہ وہ آگ ہے جو اسی جلنے والے انسان کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اب اسی جملے میں، اسی وصیت میں اضافہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَفْسَدَ جَوَانِيَّهُ أَفْسَدَ اللَّهُ بَرَّانِيَّهُ۔ ہمارے بہت سارے جوانوں کی زبانی ہم اس سوال کو سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ہم اندر سے پاک ہیں، ظاہر کی طرف توجہ نہ کیجیے، یا آپ ہمارے اندرون کیفیت کو نہیں جانتے، ہم تو اتنے اچھے ہیں۔ تو دوستو، رسول گرام اسلام کی وصیت یہ ہے، اس وصیت کے اندر اللہ نے ایک ذمہ داری لے لی ہے کہ اس کام کو میں انجام دوں گا۔ اس وقت آپ فرما رہے ہیں نہیں جی، ہم اندر سے اتنے ٹھیک ہیں، ظاہر نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ظاہری خد و خال سے آپ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے اندرونی کیفیت کتنا ٹھیک ہے۔ اس روایت کو غور سے سن لیجئے گا دوستو، معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی شخص اپنی اندرونی کیفیت کی اصلاح کر لے، اپنے راز و پنہانی میں انجام دینے والی مخالفتوں کی جو اس نے گناہ کی شکل میں انجام دیا ہے، اس کی اصلاح کر لے، اس سے پلٹ کر آ جائے، اندرونی طور پر ہر وہ چیز جہاں پہ خدا کے سوا کوئی نہیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہو رہا ہے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، امیر المؤمنین جیسی شخصیت کے لیے وصیت کے طور پر اللہ اس کی ظاہر کی اصلاح فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر میرا ظاہر ٹھیک نہیں ہے تو یقیناً میں اپنے باطنی چیزوں کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں اپنی باطنی چیزوں کی اصلاح کر لیتا، اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتا، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے دل و جان سے دل و دماغ ایک کر کے اللہ کی اطاعت کر لیتا، تو میرے ظاہری جو چیزیں ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ اسے ٹھیک کر لیتا ہے۔ وَمَنْ أَفْسَدَ جَوَانِيَّهُ أَفْسَدَ اللَّهُ بَرَّانِيَّتَهُ یا برانیہ، یعنی جو شخص اپنے اندر کی اصلاح نہیں کرتا اور اس کو خراب رکھتا ہے، وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کہ ہر مخالفت جو اللہ کے مقابلے میں پیش آئے وہ تباہی ہیں، بربادی ہیں، ہر گناہ تباہی اور بربادی ہے۔ یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے اندر سے وہ اپنے آپ کو روز بروز بگاڑ رہا ہے، روز بروز خراب ہو رہا ہے، روز بروز مخالفتیں اس کی بڑھ رہی ہیں، روز بروز اس کے گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے ظاہر کو بھی خراب کر دے گا۔ اب یہاں پہ اس عرض کو کرنے میں مجھے موقع مل سکتا ہے کہ دوستوں، اگر کسی کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے باطن کو ٹھیک نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اگر باطن کے اندر اس نے اپنی خرابی کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اور ظاہر کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تو یہ ظاہر محفوظ نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ اس کے باطن کو جس طرح سے اس نے خراب کیا ہے اس کے ظاہر کو بھی خراب فرماتا ہے۔ یہ نبی گرامی اسلام نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے وصیت کے طور پر ارشاد فرمایا ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔
اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے وَمَا مِنْ أَحَدٍ، کوئی بھی شخص نہیں ہے تم میں سے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب کوئی بھی نہیں یعنی اس کائنات میں جو آئے ہیں اور جو آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس حدیث سے خالی باہر نہیں ہے۔ إِلَّا وَلَهُ، مگر یہ کہ اس کے لیے صِیتٌ فی اہل السماء، اس کے لیے آسمان والوں کے درمیان ایک منزلت ہے، ایک مقام ہے، شہرت ہے۔ اس روایت کے اندر میرے نوجوانوں اور جوانوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے۔ خدا ہمیں اتنی معرفت عطا کرے کہ ہم رسول گرامی اسلام کی اس وصیت پہ عمل پیرا ہوں، دل و جان سے قبول کریں، مان لیں، مان جائیں، تاکہ میری اور آپ کی دنیاوی اور اخروی اصلاح ہو جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی مقام و منزلت چاہتا ہے، کوئی ترقی چاہتا ہے، کوئی نیک نامی چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص نہیں ہے، اگر ہیں تو اس کے لیے اہل آسمان کے پاس، آسمان میں بسنے والوں کے ہاں اس کے لیے ایک نیک نامی ہے، اس کے لیے ایک شہرت ہے، اس کے لیے ایسا مقام اور منزلت جو اہل آسمان کے درمیان مشہور ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے وَصِیتٌ فی اہل الارض، اسی طرح سے ہر شخص کے لیے کوئی بھی اس شہرت اور مقام و منزلت سے خالی نہیں، جس کے لیے یہ بات کہلایا جائے کہ صِیتٌ فی اہل الارض، زمین پر بسنے والے، زمین کے اندر رہنے والے جو بھی ہوں اہل زمین، صرف انسانوں کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، اہل زمین یعنی جو بھی زمین پر بسنے والے ہیں، یہاں تک کہ جمادات، نباتات، حیوانات، ان کے اندر بھی ایسی خصوصیتیں ہیں جو اللہ کے ولی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے ساتھ اپنے رابطے کے اندر تبدیلی لے آتا ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی بھی شخص خالی نہیں ہے، اگر ہیں تو اس کے لیے آسمان میں رہنے والوں اور زمین میں رہنے والوں کے ہاں ایک شہرت ہے، ایک نیک نامی ہے، اس کے لیے وہاں پہ کچھ سب کے سامنے بولے جانے والی باتیں ہیں۔ تو اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْسَنَ صِيتَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وُضِعَ ذَلِكَ لَهُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ۔ دوستو اگر اس عبارت کو آپ اچھی طرح سنیں گے، توجہ کریں گے تو بہت کچھ ہمارے لیے ارشاد ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب جیسی ہستی کے لیے وصیت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی شخص آسمان میں رہنے والوں کے ہاں اپنی اس شہرت کو، نیک نامی کو محفوظ رکھیں، اس کو بہتر قرار دیں، اس کو نیک حالت میں پیش کریں، یعنی اہل آسمان نیکی کے ساتھ اس کو یاد کریں، یعنی وہاں پہ خوش نام ہوں، وہاں پہ مشہور ہو اچھے کاموں کے حوالے سے۔ اہل آسمان ہر جگہ جاتے ہوں تو آپ کا نام لے رہے ہوں کہ اس مومن جوان کو دیکھیے، اس مومنہ جوان، ہماری اس مومنہ جوان کو دیکھ لیجئے جو نیکی میں مشہور ہیں، فلان نیک کام انجام دے رہے ہیں، دے رہی ہیں وغیرہ۔ اب آسمان میں یہ حالت ہو تو فرماتے ہیں اسی نیک نامی کو اللہ تعالیٰ زمین والوں میں خود بخود رکھ دیتا ہے، اللہ رکھ دیتا ہے۔ جب اللہ رکھتا ہے تو پھر خود بخود مشہور ہو جائے گا، خود بخود نیک نامی ہوگی۔ اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا سَاءَ صِيتَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وُضِعَ ذَلِكَ لَهُ فِي الْأَرْضِ، اگر اہل آسمان کے ہاں اس کی اندرونی کیفیت اس حد تک خراب ہے، مشہور ہے کہ فلان نعوذ باللہ فلان گناہگار آدمی ہے، فلان برائیوں میں پھنسے ہوئے انسانوں میں سے ہے، فلان وہ شخص ہے جو مشہور ہے اس گناہ میں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس وقت ارشاد فرما رہا ہے اگر اس طرح سے مشہور ہے تو وہی شہرت زمین والوں میں رکھ دیتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کی شہرتیں جو آسمان میں ہوگی وہی زمین پہ ہوگی۔ اب کوئی جاننا چاہیں
کہ میں کتنا مقام رکھتا ہوں خدا کے ہاں، تو دیکھ لیجئے اہل زمین میں اگر وہ اچھائی میں مشہور ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حضور اور آسمان والوں میں بھی وہ اچھے مشہور ہیں۔ اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ زمین والوں میں برائی میں وہ مشہور ہیں تو اہل آسمان کے ہاں بھی برائی میں مشہور ہیں، اس لیے کہ جو کچھ میں نے وہاں پیش کیا یہاں پہ پیش ہو رہا ہے۔ اور آخری جو جملہ ہے فَسَأَلَهُ عَنْ صِيتِهِ مَا ہوا، سوال ہوا رسول اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، مولا یا رسول اللہ یہ صیت کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا قال ذکرہ، اس کی یاد، یعنی ہر وہ شخص جس کے بارے میں کوئی بھی کہیں پر یاد کرتا ہے، مثلا عرض کر رہا ہوں آپ کے پاس کوئی آپ کا مومن دوست بیٹھا ہوا ہے، جب آپ کے ہاں ذکر ہوتا ہے کہ فلان وہ یاد ہے نا، تو کہتے ہیں خدا رحمت کرے بہت اچھا بندہ ہے، خدا ان کی عزت بڑھا دیں بہت عظیم شخصیت ہے، مومن بندہ ہے، یا فوت ہو چکے ہوں تو خدا رحمت کریں اچھی شخصیت تھی، اچھے انسان تھے۔ تو دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے تو اچھا ذکر ہو رہا ہے، اہل زمین اچھا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اہل آسمان اچھے اس کو یاد کر رہے تھے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کا نام لیا جائے تو خدا نخواستہ اگر یہ کہا جاتا ہو کہ برا آدمی تھا، اچھے لوگوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوتا تھا، اس صورت میں یاد کیجئے گا اہل آسمان میں بھی یہ حالت ہوں گے۔ لہٰذا ہوشیاری کے ساتھ دوستوں اس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے کہ ہماری نیک نامی ہو تو اہل آسمان کے پاس، ہماری اگر برائیوں کے بارے میں دیکھنا شروع کریں کہ لوگ سننا شروع کر چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو فوراً مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ اہل آسمان ہماری دل کی صداقت کو دیکھ کر ہماری نیکیوں کا ذکر کرنا شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی اس شہرت کو لوگوں میں اہل زمین کے لیے بھی بانٹ دے، اور لوگوں کے درمیان ہماری نیکیاں رہیں اور برائیوں کے بارے میں کسی کے پاس کوئی کہیں پہ ذکر نہ ہو، ذکر باقی نہ رہیں، کسی کو کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں اس وصیت پر عمل پیرا ہو کر تیرا بندہ بننے کی، محبوب بندہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔